اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے رب کا کہ جس نے خیر و عافیت کے ساتھ سوار اور سواری کو منزل مقصود تک پہنچایا اور اس سال بھی وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور حضرت اقدس قاری یاسین صاحب، یعقوب صاحب، یاسین صاحب، یہ تمام حضرات، میرا دل کرتا ہے ان کے کھڑے ہو کے سلام کروں۔ ہم کیونکہ روزانہ جلسے آگے پیچھے ہوتے ہیں لیکن بندوں کا اس وقت ظرف کا پتہ لگتا ہے، لیکن قاری صاحب سے 100 مرتبہ بھی رابطہ ہوا تو ہنستے ہوئے رابطہ ہوا، لیکن یہ چشمہ کبھی اوپر کبھی نیچے کریں کہ جگہ تو دکھا کہاں، میں نے جگہ والی جگہ پر ہاتھ ہی رکھ لیا۔ کیونکہ اللہ نے جو منصب عہدہ دیا جھوٹ نہیں بول سکتے۔ جب میں نے ان سے کہا کہ جانیہ کے پاس، کیونکہ میں تو پیچھے سے سوتا آ رہا تھا، تو میں نے کہا جانیہ کے پاس گاڑی خراب ہو، جانیہ میں گاڑی خراب ہوگی۔ مرید نے کہا میں ٹھوکا 20 کلومیٹر جانیہ آگے ہے، بس اپنی جان آگے پیچھے پھر ہوگی۔ پھر سونے پر سہاگا، گاڑی کا ٹائر پنکچر، پانا نکالا، پانا ٹیڑھا، اور پھر ہم تو پہلے ٹیڑھے بیٹھے تھے، ہم تو اپنا نہیں سنبھال سکتے، پانا کہاں سے سنبھالتے۔ پھر گاڑی ریڑھ کے پیٹرول پمپ پہ لے کے گئے، وہاں دوسری ٹیکسی کھڑی تھی، اس کا لالچ یہ تھا کہ اپنی گڈی چھوڑے میری میں چلے جائیں۔ ہم نے ہلکا سا پوچھ لیا کہ روڈ پکے کیا لے گا، اس اللہ کے بندے نے نمبر جس کا دیا وہ سب کے نمبر بند۔ پھر اس کے دل میں رہا میں اس نے خود ہی پانا دے دوں کہ مولوی پکے ہیں نہیں کچھ کرتے بھی نہیں۔ پھر اللہ نے یہاں پہنچایا۔ اگلا میزبان ہمارے سے زیادہ پریشان نکلا، وہ کہتا حضرت اتھا دعا کرو اتھا کے فیض بکھیرو۔ میں نے کہا قاری یعقوب صاحب ایک درویش صفت آدمی ہے، قاضی مولانا صاحب تشریف فرما ہے، تقریر تو انشاءاللہ آپ کو ختم بخاری شریف کے موقع پر سناؤں گا۔ بیٹے صاحب میں کوئی ٹیکا ٹھا رکھے تو نہیں، کیوں بلا رہا مجھے؟ اللہ نے گھڑی تو بہرحال میرے ساتھ سفر بڑا ٹف ہے اور ہر بندہ محبت کرتا ہے۔ اس کی وجہ دو ہیں، ایک تو یہ ہم اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں تو ہر بندہ ہمارے سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا، جس لیول پر اللہ نے بٹھا رکھا ہے، میں مدرسوں کے لیے جھولی پھیلاتے شرم نہیں محسوس کرتا۔ سیلاب زدگان پر حال آئے، بڑے بڑے اچھے سرمایہ دار جھولی پھیلا کے نکلے، سیلاب سے متاثر 4 دن کے لیے ہوئے، اور جب سے کائنات بنی اللہ نے قرآن اپنے نبی پر اتارا، اس وقت سے لے کر قرآن پڑھنے والے متاثر آج تک ہو رہے ہیں۔ میرے نبی نے جب اعلان تبلیغ اور قرآن کی بہاروں کو سنایا، کون سی بہاریں تھی بھائی؟ ازواج مطہرات کے گھر کے چولہے بجھے ہوئے، اما فاطمہ پیوند والا دوپٹہ لے کے بیٹھی، حضرت حسن اور حسین قاری قرآن جنہوں نے نیزے کی اینی پہ کربلا میں قرآن سنایا، وہ قرآن کی تلاوت کریں، بھوک انہیں تڑپا کے رکھ دے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی گلی میں ایک دوسرے کا منہ دیکھیں کہ یہ کہے گا روٹی کھا لی، یہ کہے گا روٹی کھا لی، دونوں ہی پھٹ پڑے، کہنے لگے کتنے دن ہو گئے؟ وہ کہ 2 دن، وہ کہ کتنی دن ہو گئے؟ کہ 3 دن۔ کہ چل پھر ایسے دروازے پہ چلے جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ دیکھا رحمت عالم کا چہرہ مبارک، آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے تیرے 2 دن، تیرے 3 دن، 4 دن مجھے ہو گئے میں نے روٹی کا دانہ نہ دیکھا۔ قرآن والوں پر تو حالات آئے ہیں، تمہیں کس نے کہہ دیا؟ یہ تو آج اللہ کے قرآن کی بہاریں ہیں، گلابوں کے پھولوں کے گلدستے اور سیج پر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آپ قرآن کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو صحیح۔ اور جتنا متاثر طبقہ قرآن والا اس دور سے لے کر اس دور تک ہو رہا ہے، تمہارے ملک پاکستان کے اندر کوئی پٹاخہ بھی پھوٹ جائے تو انگلی قرآن والوں پر اٹھتی ہے، کسی کو بے ہضمی ہو، بد ہضمی ہو جائے، کس کو گیس ہو جائے، مولویوں نے کیا جی، مولویوں نے کیا جی، مولویوں نے کیا۔ جتنے تم سارے کھی کر رہے ہو نا، کہ تم بھی چاہے کہ ہاں جی مولویوں نے کیا، مولویوں نے کیا۔ مولویوں نے نکمی اولاد کو سیدھا کر دیا،
मौलवियों ने तबलीग के उसूल बताए, मौलवियों ने नमूस सहाबा पर मिटने वाले वफादार पैदा किए, मौलवियों ने ख़त्म नबूवत के मुजाहिद पैदा किए। खुदा की कसम, इस दौर जदीद में जहाँ लड़का लड़की से निभा कर सकता है, लड़की लड़की से निभा कर सकती है, अगर ये मौलवी ना होता तो गैरत के जनाजे कब से हमारे घरों से निकल जाते। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि जो आप हजरात के सामने मैं सवाल करता हूँ ना, कि जब यूँ करके सर नीचे गिरा लेते हैं और तकरीर में कहेंगे मौलवी साहब कुरान बहुता कुरान पढ़ के सुनाओ, जब कुरान के लिए मांगते करने मार के ये कौन सी मानता के मन, नाच गाने वालों पर लुटाया जा रहा है, ये तो अल्लाह की रहमत है। अल्लाह अकबर। क्या इस दौर के अंदर अल्लाह ने कुरान की बहारों से हमारे दिलों और कानों को मुज़य्यन कर रखा है, मगर ना जो हालात हैं, यकीन जानो अगर उलमाए कराम रातों को मुसल्ला छोड़ दें और अल्लाह अपनी रहमत को आसमान पर वापस उठा ले, तो मैं तरावी के लिए मस्जिदों के अंदर कुरान सुनाने वाला भी कोई ना मिले। सैकड़ों बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं। कभी आपने पूछा आकर कि मौलाना बिजली का बिल हमारा 50,000 आया, आपका कितना आया? मौलाना हमारे यहाँ आटा 20 किलो की थैली 10 दिन में ख़त्म होती है, बताओ तुम्हारे यहाँ कितनी बोरी रोज़ाना गंदम की लगती है? ये तो सुबह सुबह तैयार होते हैं कुरान पढ़ने वाले, हमें रोटी दो, सब्जी दो, इन्हें बारिश हो गर्मी हो जो मर्जी हो इन्हें तो खाना चाहिए। ये इमदादों से मदारिस से चल रहे, खुदा की रहमतों से चल रहे। इतना कुछ होने के बावजूद, कुछ ना बचते होने के बावजूद सब कुछ बचा पड़ा है। अब भी हमें खुदा की रहमत का पता नहीं लग रहा कि अल्लाह की रहमत का अंदाज क्या, खुदा की रहमत होती क्या।